بھائیوں میری بہنوں، اس شلوار کرتے میں، اس کوٹ پتلون میں انسان بنوں، یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی بلندی، یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور اس نے 34 سال حکومت کی، اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، تو انہیں قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ساری کو کھول دیا۔ اللہ اکبر! اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، نہ علامہ، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مولانا، نہ پیر صاحب، نہ شیخ صاحب، نہ حضرت صاحب، بادشاہ! تم تو سارے چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال گزر گئے تھے، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک، اور کفن سینے تک، سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کے گیا ہے۔ ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم و نازک۔ اسے کس چیز نے؟ اللہ اکبر! 34 سال حکومت کرنے والے پر قبر کا کیڑا حملہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا۔ آنکھوں دیکھا ساری دنیا میں اس کی خبر پھیلی۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے۔ اس کو پونڈز انسان نہیں بناتے، اس کو ریڑھی انسان نہیں بناتی، اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا، اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی، اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی۔ اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، محمد رسول اللہ میں پیغام ہے محمدی زندگی اپناؤ، اور اللہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ۔ آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے، کتنی ان کی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے ان پر پیسے خرچ کرتے ہو، اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، فوٹو آئے، فوٹو سیشن ہوئے، گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ میں گیا جبوتی، تو وہاں ایک یمنی تاجر تھا، اس کا نام جمیل تھا، تو وہ جبوتی کا سب سے مالدار تاجر تھا۔ میں ملا تو مجھ سے کہنے لگا، شیخ جب میں غریب تھا، ترکھان سے اللہ نے رزق دیا، تو پوری جبوتی کا سب سے بڑا تاجر۔ کہا شیخ جب میں غریب تھا تو لوگ خلیل اللہ کہہ رہا ہے، منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے لیے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یا ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کہ ہاں تو پتہ نہیں کیا دستور ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ملازم اونچ نیچ کرے تو پٹائی بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، بے عزت بھی ہوتا ہے، اور حقیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں کچھ حقوق ہوں گے ملازموں کے، تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو۔ تو جس پر ناراضگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے، جو خطا کرے، کام میں غلطی کرے، لہجہ شدید ہو جاتا ہے، اور خاصہ ہمارے پنجاب کے ماحول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے۔ میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کے ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماشو، اے ظالمو، اے شرابیو، اے زانیو، اے سود خورو، میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا نا۔
میں قربان. کہتا ہے یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو. یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندو، نیک پاک متقی بندو، حلال کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، پردہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی. یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند. اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں، کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں. وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر، میرا لال. یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. اے میرے بندو، 7 ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو. ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی ماحول ہے ہمارا، وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں. ان کانوں نے سنا ہو اور ماؤں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے. ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار، اچھا ہمارا پرانا قدیم تعلق، مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سردہ پہ ہوئے تو میں نہ آگ ساں اللہ سائیں انہوں بچا. باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے. ان کانوں سے میں نے سنا. اللہ کو حق ہے کہ اوے دوست کی، اوے بدماشو، آؤ تو صحیح میرے گول میں تنوں سدھا کر دے ہونا. کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا؟ کون استقبال کرتا ہے؟ پہلے ذلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے. وہ بھی اس کا جی چاہے اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جس کو زمین آسمان میں کسی شے کی ضرورت کوئی بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، نہ نبیوں کا محتاج، نہ رسولوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج. اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتانے لگا ہوں کیا ہونا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی، کوئی مجھے منانے آ رہا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جب وہ مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. ایک دفعہ میری ماں، میں اپنے بیٹے کو 1-2 تھپڑ مار دیے. وہ ماں کی نافرمانی نہیں کی، بیٹے کو. مجھے میری اماں ناراض ہو گئی، میں منانے گیا، مجھے کہتے دفع ہو جا میری نظریں تو دور ہو جا بے غیرت. یہ ماں ہے. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آجا، اتنے گناہ کیے ہیں نا، آجا. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ ٹوٹا دل لے کے آ، لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا آجا آجا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا. چل جا موج کر. کس سخی سے تیرا پالا ہے تجھے کیا خبر. کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو، اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو. وہ من میں بستا ہے، باہر نہیں، اندر بستا ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دیاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر میں سارے جہان آباد ہیں، اندر میں سب کچھ آباد ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے آجا. کیا کرو گے؟ یا اللہ کہتا ہے ساری معاف کر دوں اور دوستی لگا دوں. کتنی جلدی دوستی لگائے گا؟ بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے نا تو مہینوں میں کے بعد جا کر سیٹنگ ہوتی. میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے
تو کتنے دنوں کے بعد جا کے سیٹنگ ہوتی ہے اور دل برابر ہوتا ہے، اور میرا اللہ ناراض ہو تو کتنی جلدی وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی تو لوگوں نے آ کے عرض کی حضرت دعا فرمائیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 آدمیوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی، بارش اور دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، ہم نے تو بارش مانگی، تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ جو تیری امت ہے نا، اس میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا۔ جب تک وہ اس مجمع میں کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ اس کی نحوست اتنی بڑھ چکی ہے کہ تم سب کی دعائیں رک چکی ہیں، اس کو نکالو پھر بارش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو اس قسم کا بندہ ہے نکل جاؤ۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کنکھیوں سے دائیں بائیں جب دیکھا کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر آج میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب آپ میری بات سن رہے ہیں، اب غور کیجئے۔ اب یہ شخص جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے نا، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہوا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہوا۔ اب 2 نمبر قسم کا کام کر رہا ہے کہ میری عزت رہ جائے، تو میرا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بتانے لگا۔ دیکھا پھر کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے رب 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا۔ جئتک تائبا فاقبل، اب توبہ کرتا ہوں، ابھی بھی چھپا دے، ابھی بھی چھپا دے، مجھے معاف کر دے، مجھے سب کے سامنے رسوا نہ فرما۔ 40 سال کی نافرمانی ہے اور موسیٰ جیسے نبی کی دعا رکی پڑی ہے، کتنا کو برا ہوگا وہ۔ ایک دم ہوا کا رخ بدلا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تھا ایک نہیں نکلیا تو بارش کیوں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ اتنی جلدی آپ دوستی لگا سکتے ہیں کسی سے؟ 4 منٹ کسی سے طلب کلامی ہو جائے تو 40 سال بعد بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ 40 سال کی نافرمانی ہے اور 1 سیکنڈ میں دوستی ہوئی ہے۔ اور کہاں تک دوستی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی ہے۔ یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لیا۔ کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ بڑا کرے گا۔ اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا۔ اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو۔ اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی، ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو۔ وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کرا اللہ سیاں تو آویں آ تیری جوہاں کڈاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پلاواں، یہ اللہ سے باتیں کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈاؤٹ، بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوہیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں۔ تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، تو نہیں یہ کیا، جا اس کو خوش کر کے آیا جیسے ناراض کر کے آیا۔ چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رلایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ۔ اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں۔ اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا۔ پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو،
چھوٹا سا 2 چھوٹے سے تبلیغ کے کام. ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ, ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ, ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا بھائی 4 مہینے لگاؤں گا, 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی, تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ سے مل گئی جماعت, سارے ان پڑھ, سارے بڑی عمر, میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر, 60 70, اور سب ان پڑھ, اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی, اور اتنے غصے والے کی جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا, تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے, میری چوانی واپس کرو, 4 آنے میرے واپس کرو. تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا, باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیونی, میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا. اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا, اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا, 1 مہینے کا سفر, جانا آنا, بس کا جانا بس کا آنا. اور اس زمانے میں کوئی کھانا کھلانے والے سب خود پکایا. 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی, 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے, روز لڑائی, روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا, اس کو اذان کا بڑا شوق تھا, وہ جاتی اذان دینی شروع کر دی. وہ بھائی اللہ کے واسطے, اب بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے, کیوں نہ دوں, گردن لمبی ہوگی, مؤذن کی گردن لمبی ہوگی, میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا, بالکل ان پڑھ, مطلب عجیب وہ نمونہ تھی. یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں, لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہوا کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے, تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں, علماء ہیں, تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت. ایمان کیسنا بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں, تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, کتنا سفر تھا. میں نے بتایا. میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا, وہ نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا. میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بہت سیکھا, بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر, اپنی چاہتیں, اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ, لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ, ویکنڈ میں چلے جاؤ, یہ نہ دیکھو کون ہے کون, چلے جاؤ. اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی 2 ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے, اٹھتے ہی صلح کرنا. میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہے, اٹھتے ہی صلح کرنا. بہن بھائی لڑے ہوئے ہو, ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو, اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا, اور ہے بھی تجربہ کار, گول بھی بڑے ٹھگا ٹھگ کرتا ہے, نہیں. وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے, میٹنگ, ہاں بھائی کیا کیا, تو کہتے ہیں جی زنا کرایا, تو ایسے بیٹھا رہتا ہے, یوں سر جھکا کر. چوری کرائی, نماز نہیں پڑھنے دی, جوا کھلایا, یوں کرتا. ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا, او شاباش, کام تو تو کر کے آیا ہے. میاں بیوی کو لڑایا, آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا, اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبخت, تو یہ ہے اصل کام. شرابی کی شراب اس کی ذات تک, میاں بیوی کی لڑائی, نسلیں برباد, خاندان برباد, اولاد برباد. تو آپس کا معاشرہ بناؤ, اسلامی معاشرہ بناؤ, محبت والا, درگزر والا. ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کو گفٹ دو, ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے, اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آئے, مارا واسطے نہیں, گفٹ واسطے. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خامند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ, تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے. صرف مسکرا کے دیکھ, اندر بڑھو تو منہ تے 12 بجے منتے, اپنے تو 26 بج جاندے.
کبھی بیوی خامد کو تانا نہ دے، خامد بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں، اولاد کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ، جہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے میرے اللہ، اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، محبت کی نکاح دے، محبت کی نکاح دے، محبت کا معاملہ فرما۔ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں جوڑ دے، ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں سمیٹ دے، ہم پریشان حال ہیں، ہمارا بن جا یا اللہ۔ دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، اور میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے یا اللہ۔ جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، اپنی الفت کو زیادہ فرما، اپنے تعلق کو زیادہ فرما۔ یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مستورات بھی مرد بھی، 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہ واہ کی غرض ہے، سب تیری محبت میں آئے۔ اے میرے مولا، تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے یا اللہ۔ تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مالک۔ پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے، تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہمیں گرا دیتا ہے۔ ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں، پکی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان اوپر گرا دیتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پہ نظر کرم فرما۔ جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں، 4 قدم آگے چلتے ہیں تو 50 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے رب کریم ذوالجلال اللہ، اے مہربان کریم حنان منان اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر محبت دے دے، نظر عنایت دے دے، اس دل کو قبول فرما لے، ان قدموں کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر کمی نکال دے، ہر گناہ نکال دے یا اللہ۔ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے سر کے دماغ کے یا اللہ فطور نکال دے، بیماری نکال دے، آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے، آنکھوں کی بیماری نکال دے، کانوں کا غلط سننا نکال دے، کانوں کی بیماریاں نکال دے یا اللہ۔ یا اللہ ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، سینے کی، پھیپھڑے کی، گردوں کی، ہڈیوں کی، گوشت کی، پوست کی، کھال کی، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما دے، جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئی ہمیں واپس عطا فرما دے، اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، انہیں روشن نشان بنا، انہیں مشعل راہ بنا، انہیں ہدایت کا نمونہ بنا، ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے، ہدایت کا سورج بنا دے یا اللہ۔ سچائی ہمارا زیور بنا دے، سچائی ہمارا حسن بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جا، اس مجمع سے راضی ہو جا یا اللہ۔ ہم نے توبہ کی، اس پہ میں پختہ فرما دے یا اللہ۔ اس مسجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما۔ جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا